آگے لے کے جانے کے لیے. شہید بی بی جب اسی شہر کراچی پہنچی تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ شہید بی بی کی مشن کیا تھی؟ شہید بی بی کا منشور کیا تھی؟ شہید بی بی کا وعدہ کیا تھی؟ ہم ابھی بھول گئے؟ بی بی نے وعدہ کیا کہ میں چارٹر آف ڈیموکریسی پہ عمل درآمد کروں گی. اس مشن پہ آئی تھی، اپنی جدوجہد لڑتی وہ شہادت قبول کرتی. ہم نے 2008 میں اسی چارٹر آف ڈیموکریسی کی وجہ سے 18ویں ترمیم کی صورت میں بہت سی تبدیلیاں لے کر آئے. شہید بی بی کے جو وعدے تھے وہ نبھائے، ان پہ عمل درآمد کیے، جس کے ذریعے اس ملک کی جمہوریت ملا، جس کے ذریعے ہم نے ایک آمد کو بگایا، جس کے ذریعے ہم نے سارے صوبے کو صوبائی خود مختاری دی، اپنے وسائل کے مالک بنائے، NFC ایوارڈ دلوائے، پختونخوا کا نام کیا، ایٹسٹرا. بینظیر انکم سپورٹ پروگرام آپ کو معلوم ہے. مگر اسی ڈاکیومنٹ میں جو وعدے ہم سے رہ گئے، جو وعدے ہم ابھی تک ان پہ عمل درآمد نہیں کر سکے، کیا ہمیں بس ان وعدے کو بھولنا چاہیے؟ کیا ہمیں بس اپنے مخالفین کے یہ بات ماننا چاہیے کہ کوئی شخص کسی جیل میں کہہ رہا ہے نہیں، اس کا دل نہیں کرتا، اس کا موڈ نہیں ہے، تو ہم اپنے وعدے، اپنے قائد کے وعدے کو بھول جائیں، ان سے پیچھے ہٹے؟ میرا خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن یہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں. ہم جتنے بھی الیکشنز لڑے ہیں، ہم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام پہ لڑتے ہیں. ہم وعدہ کرتے ہیں اپنے عوام سے کہ بی بی کا وعدہ نبھانا ہے، پاکستان بچانا ہے. میں اپنے سندھ کے عوام جو میرے سامنے یہاں موجود ہے، جو مختلف ڈسٹرکٹس میں آن لائن میرے آواز سن رہے ہیں، ان سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. کیا آپ پاکستان کا عدل کا نظام، انصاف کا نظام سے مطمئن ہو یا نہیں؟ اگر آپ اس نظام سے مطمئن ہو، خوش ہو، سمجھتے ہو کہ اس سے بہتر تو نہ کوئی دنیا میں جوڈیشری ہے، نہ پاکستان میں اس سے بہتر چل سکتے ہیں، تو شاباش. پھر میں نہ ایک الف پہ یا فل سٹاپ کما بھی تبدیل نہیں کرتا ہوں. مگر اگر آپ یہ بات مانتے ہو کہ پاکستان کی جو انصاف کا نظام ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے، وہ انصاف کے نظام نہیں، وہ ناانصافی کا نظام ہے، تو پھر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے ہمارا عدالتی کمزوریاں، عدالت کے نظام میں مسائل کا حل بھی بتایا ہے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے جو چارٹر آف ڈیموکریسی بنائی تھی، اس نے وہ ہمیں راستہ دکھا رہی ہے کہ اگر آپ کو انصاف چاہیے تو آپ کو برابر کی بنیادوں پہ نمائندگی ملنا پڑے گا. اگر آپ کو انصاف چاہیے تو عام عدالت کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک مخصوص عدالت چاہیے جس کا صرف یہ کام ہو کہ اس ملک کے عوام کے جمہوری حقوق، بنیادی حقوق، آئینی حقوق کا تحفظ کرے، اور کوئی کام نہ ہو. شہید بی بی نے اپنے سیاسی زندگی میں جو سب کچھ دیکھی اس عدالت کے نظام، اس پورا ایکسپیرینس کے نتیجہ میں شہید بی بی ہمیں یہ راستہ دکھا رہی ہے کہ جب تک
बराबरी की बुनियाद पे कि वफाक की अदालत ऐसा हो जिसमें जितने जजेस पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखे, उतना ही जजेस पंजाब से ताल्लुक़ रखे, उतना ही जजेस सिंध से ताल्लुक़ रखे, उतना ही जजेस बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखे, ताकि हमारा ये खूबसूरत वफाक बराबर के बुनियाद पे हमारे चारों सूबों के मुंसिफ बैठे और ये अहम अहम सवालात के जवाब दे कि हमारा आइन में क्या लिखा है, हमारे अवाम की बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करना है, और अगर खुदा ना खास्ता किसी वफाक का फेडरेटिंग यूनिट का झगड़ा हो, मसला हो किसी दूसरा वफाक की फेडरेटिंग यूनिट से, या किसी यूनिट का झगड़ा किस वफाक से क्यों ना हो, तो फिर एक ऐसा फोरम हो जहां ये वो झगड़े भी हल किए जाएं। उसके लिए एक वफाकी आईनी अदालत और साथ साथ जो तरीक़ेकार है ये दो हमारे मुतालबात हैं, मेरे नहीं, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के, जो वो 18 अक्टूबर पे यहाँ कराची में आई थी, तो तब भी वहाँ शहीद बीबी का ये मुतालबा था। जब लियाकत बाग में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी आखिरी तकरीर की, तो यही मंशूर थी जिसके लिए वो कैंपेन कर रही थी। उस दौरान अपनी जान की कुर्बानी दी, शहादत कबूल की। जो लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं पीछे हटूं, मैं उनको बताना चाह रहा हूं कि तू पीछे हटे। क्या मतलब कि टाइम जो है वो सही नहीं, अब नहीं तो कब। कायदे अवाम को आपने शहीद किया, हमने कहा मलोड। आपने आमिर जिया को इजाजत दी मुल्क पे राज करने का, आइन में तरमीम लेकर आने का, फेडरल शरिया कोर्ट को कायम करने का, तब किसी को कोई फिक्र नहीं। तब भी माय लॉर्ड